بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کو تعلیم نہ ملے تو نسلوں میں جہالت، نسلوں میں نے بڑے بڑے جاہل دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو گھر کی ملکائیں اور شہزادیاں بنا کے رکھتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے دیکھے کہ جو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے اپنی بیوی کو۔ کیوں؟ علم سے محرومی ہو تو جہالت نسلوں میں گئی، اور اگر تعلیم کے نام پہ دوپٹہ اترا، لباس اترا، بے حجاب ہوئیں، حیا گئی، تو پھر یہ بے حیائی اور فحاشی نسلوں میں گئی۔ جہالت میں نسب نامہ ختم نہیں ہوتا، جہالت میں اور جو مرضی ہو، آپ کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں کدھر ہیں، وہ بے شک دیہاتی انداز میں، جاہلانہ انداز میں، گنوار انداز میں بولے فلانے دا، اسے اپنے باپ کا نام ادب سے لینا بے شک نہ آتا ہو، لیکن جس کا بتا رہا ہے اسی کا ہے، اسی کا ہے۔ پڑھ لکھ کر کے اگر حیا نہیں ہے، حیا ختم ہو گئی، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء۔ یورپ میں جا کے کسی سے سوال کر کے یہ تو پوچھیے آپ کے ابو کون ہے، آپ کے ابو کون ہے، کیس تک بات جا سکتی ہے کہ آپ نے نفسیاتی طور پہ مجھے ٹارچر کیا ہے، جو چیز میرے پاس میسر نہیں، آپ نے مجھے اس کا کیوں پوچھا ہے۔ لوگوں آئیے لوٹیں، میں اپنے جوانوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے، ڈائیلاگز تو بڑے خوفناک ہوتے ہیں لیکن وہ میرا انداز نہیں ہے، لب و لہجہ نہیں ہے، باتیں بڑی ہو سکتی تھی۔ آج میری جو کلیکشن تھی وہ اتنی زخم بھری اور اتنے درد تھے کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے خود نہ صبح ناشتہ اچھا لگا، نہ چائے کا کپ اچھا لگا۔ کلیکشن ایسی تھی جو میرے وجود پہ، بیٹے اور بیٹیوں کے جسم پہ جو کٹ لگے ہیں، جو داغ ہیں، جو تکلیف ہے۔ ہر دن میں کیوں کہہ رہا ہوں 12 مہینے کا؟ کیونکہ 12 مہینے ہمارے بچے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، اور تعلیم کے نام پہ سب سے زیادہ جو خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، گھر سے لانے والے ڈرائیور سے لے کے وہاں ادارے میں موجود کلرکوں تلک، وڈیروں تلک، نگہبانوں تلک، نگرانوں تلک، مربین، اساتذہ، معلمین تلک، جب فصل کو باڑ کھانے لگ جائے پھر کون حفاظت کرے گا؟ اور جب نصاب ہی زندگی کی کتاب کے صفحے اجاڑ دے، جب نصاب ہی زندگی کے صفحات کو داغدار کر دے، صافی کون رکھے گا؟ ناراض نہ ہونا، مجبور ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، وجود بھی گیا، اولاد بھی گئی، جوانی بھی گئی، پیسہ بھی لگایا، کسی اور کے بن کے تیار ہو کے جب آ کے سامنے آئینہ دکھاتے ہیں نا، پھر باپ آ کے روتا ہے، پروفیسر صاحب دعا کر دو۔ تب میں دعا کرنے کے قابل کیا ہوں، کیا کروں؟ رات 12:30 بجے ایک ماں نے اپنے بچے کا درد سنایا، سنا نہیں گیا۔ تعلیم، تربیت کے بغیر بیکار ہے۔ ہماری تربیتیں گھروں کے اندر جو ہیں وہ آپ اور میں، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، کوئی اور کر رہا ہے۔ انداز جو ہے برا لگتا ہے، لیکن کیا کریں، کانٹے سے کانٹا نکالنا پڑتا ہے، اور جب کانٹا نکالا جاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، چبھے ہوئے کانٹے نکالتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ایک مولوی صاحب ہی ہے، بس اور کوئی نہیں بچا۔ ویسے تو اللہ نے حیا ہر بندے میں رکھی ہے، انسان ہو حیا نہ ہو کیسے سکتا ہے، لیکن مجبور ہو کے دب گئے۔ اس حیا کے ایک ڈائیلاگ کو پڑھا، پوچھا جناب سنائیے 14 فروری کیسے گزرا؟ کہتے جی بڑا زبردست، آج ماشاءاللہ اتنے پھول لگے، اور سارے یعنی یہ ہوا وہ ہوا۔ کہا یار زبردست، اتنے؟ کہا بس تھک گیا تھا، ابھی تو چانس تو اور بھی بڑے تھے۔ کہا اچھا یہ بھی خبر دیجئے کہ گھر میں آپی کو کتنے ملے، باجی کو؟ شرم کرو میرے گھر کی بات، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ کہا یار دونوں ایک ہی خون سے، ایک ہی باپ کی اولاد ہو، اگر وہ ایسی نہیں تو تم ایسے کیسے ہو گئے؟ یا دونوں ایک ہو یا
پھر تکلیف ہوئی، پھر مسجد بری، پھر مدرسہ برا، پھر اس کو جو ہے حسد ہے، حسد نہیں ہے، خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہے۔ آپ ہوں یا میں ہوں، نرسری ہے، جوانی میں بھرے باغ کو کوئی کاٹ کے دوسرا لے جائے تو اچھا نہیں لگتا، آبرو ہے، خاندان ہے، حسب ہے۔ جب میرے محبوب نے اپنے ایک مخالف کی بیٹی کو ننگے سر دیکھا تھا تو میرے محبوب نے تو اپنی ردا اتار کے ان کے سر پہ دے دی تھی۔ اور میرے محبوب کی تربیت میں جو جوان پلے تھے، جوان، حاتم تائی کی بیٹی، مدینے سے یمن کا سفر چیک کرو کتنا ہے، گوگل پہ بیٹھنا، جا کر کے نقشہ دیکھنا، یمن کا سفر۔ جب یہ جوانوں کے گھیرے میں آئی اور نیچے سے آواز دی تو دوسری منزل کے اوپر بھائی تھا۔ جب اوپر سے دیکھا کہ بہن آئی ہے اور دشمنوں کے گھیرے میں اور نرغے میں ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ اس سے زیادہ اس بھائی کے اوسان کبھی خطا نہیں ہوئے تھے جس نے جنگیں لڑ چکی تھی، سخاوت کی انتہا کر دی تھی بہن، مگر بہن اور عزت کی سخاوتیں نہیں ہوا کرتی۔ ہم کتنے سخی ہو گئے، ایزی موڈ، ٹھیک ہے، وہ نہیں جی کوئی پرواہ نہیں۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ بہن عزت محفوظ ہے؟ کہا آپ غلط سوچ رہے ہیں، اتنی میری عزت کے پہرے دار ہوتے تو یوں آج اتنے لوگوں کے چنگل میں یوں نہ آتی اور تم سکون سے گھر میں نہ ہوتے۔ لیکن پھر بھی عزت کا خیال۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں جو سنا تھا اس سے بڑھ کر کے دیکھا ہے۔ پیر اتنا باحیا ہے کہ جب تیرے سے میرے سر کا کپڑا نہ سنبھالا گیا، اس نے اپنی وہ عزت کی چادر میرے سر پہ رکھ دی ہے۔ اور جن جوانوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے، میں جنگلوں میں سے بھی گزری، میں نے دن کی روشنیاں بھی دیکھی، رات کے اندھیرے بھی دیکھے، تنہائیاں بھی دیکھی، کسی نے میری طرف غلط نگاہ بھی اٹھائی ہو تو ایسے نہیں ہوا ہے۔ یہ تھے میرے باحیا نبی اور پیغمبر، اور یہ تھی ان کی تہذیب۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں ایک درد رکھ سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر کے شاید اس لگی ہوئی آگ کے اوپر میں مزید قطرے نہیں پھینک سکتا۔ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ماں باپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب اولادیں ساتھ نہ دیں، اور اولادوں کی اکیلے حفاظت نہیں ہوتی اگر ماں باپ بھی ساتھ نہ ہوں۔ آئیے اپنے دامن کو، اپنی عزت کو اور اپنی آبرو کو شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کے چیلوں سے محفوظ رکھیں۔ عزت کے ساتھ اپنے گھر جا کر کے ہی رہنا، اسی میں